بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ پس اگر کسی مسلمان نے شادی کی شراب کے اوپر یا خنزیر کے اوپر، یعنی شراب یا خنزیر کو مہر بنایا سراحت کے ذات، 2 لیٹر شراب کے اوپر میں تم سے نکاح کرتا ہوں یا اس خنزیر کے اوپر نکاح کرتا ہوں، اس طرح سے فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، تو نکاح جائز ہے، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور اس عورت کے لیے اس کا مہر مثل ہے، یعنی یہ جس چیز کو مہر مقرر کیا ہے وہ چونکہ مہر بننے کے قابل نہیں، مال نہیں ہے جس کی قیمت ہو مسلمانوں کے نزدیک، اس وجہ سے وہ کالعدم ہو جائے گا اور مہر مثل فیصل بنے گا۔ لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد، اس لیے کہ شراب کو قبول کرنے کی شرط لگایا نا کہ میں نے تم سے نکاح کیا اس شرط پر کہ میں تمہیں شراب دوں گا مہر میں، اب شرط لگا دی کہ تم قبول کرو اسی شرط کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ شراب کو قبول کرنے کی شرط یہ شرط فاسد ہے، وَفَيَصِحُ النِّكَاحُ، اس لیے نکاح صحیح ہو جائے گا، کیونکہ نکاح میں یہی ہے کہ شرط فاسد کی وجہ سے عقد باطل نہیں ہوتا ہے، شرط فاسد ہی کالعدم ہو جاتی ہے۔ وَيَلْغُ الشَّرْطُ، اور شرط جو ہے لغو ہو جائے گی، بخلاف البیع، برخلاف بیع کے، بیع میں ایسا نہیں، بیع میں اگر شرط فاسد لگا دی تو بیع ہی باطل ہو جائے گی، لأنه يبطل بالشروط الفاسدۃ، اس لیے کہ بیع شروط فاسدہ کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے۔ وجہ وہی ہے کہ بیع میں کیا ہوتا ہے، مبادلۃ المال بالمال ہوا کرتا ہے اور اس کی بنیاد تنگی پر رکھی ہوئی ہے، ذرا سا بھی عیب نکلے تو واپسی کا اختیار اسے رہتا ہے، لیکن نکاح کی بنیاد کشادگی پر رکھی ہے اور اس میں چشم پوشی پر رکھی گئی ہے، اس لیے اس میں اگر شرط فاسد لگ جائے تو شرط فاسد کالعدم ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہو جائے گا، اور بیع میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن لم تصح التسمیۃ لما ان المسمى لیس بمال فی حق المسلم، نکاح تو صحیح ہو جائے گا، شرط باطل ہو جائے گی، لیکن تسمیہ صحیح نہیں ہوا کیونکہ مسمى جو خمر یا خنزیر ہے وہ مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے، فوجب مہر المثل، اس لیے مہر مثل واجب ہوگا۔ فَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ، اور اگر کسی خاتون سے نکاح کیا سرکے کے اس گھڑے کے اوپر، ایک گھڑا رکھا ہوا ہے، کہا دیکھو یہ سرکے سے بھرا ہوا گھڑا ہے، سرکے کا گھڑا مطلب خالی گھڑا نہیں ہے، سرکے گھڑا مطلب کیا ہے، یعنی سرکے سے بھرا ہوا گھڑا، سرکے سے بھرا ہوا یہ گھڑا ہے، اسی کو میں نے تمہیں مہر میں دیا، تو سرکہ یہ ہر ایک کے نزدیک مال ہے، مسلمانوں کے نزدیک بھی مال ہے، اس کی قیمت ہے، اچھا مال ہے وہ، تو اس طریقے سے نکاح کیا کہ سرکے کے اس گھڑے پر میں نے تم سے نکاح کیا، فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ، اور وہ شراب نکلا، وہ جسے سرکہ کہا تھا وہ کیا تھا، وہ شراب نکلا، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو اس کے لیے اس کا مہر مثل ہوگا، عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک کیا ہوگا، مہر مثل ہوگا اس صورت میں۔ وَقَالَ لَهَا مِثْلُ وَزَنِهِ خَلًّا، اور صاحبین نے کہا کہ نہیں، اس صورت میں مہر مثل نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں شراب وہ بن گیا ہے، اسے سرکہ کہا تھا، تو شراب بھی کیلی چیز ہے، ناپ کر دی جانے والی چیز ہے، اور سرکہ بھی کیلی چیز ہے، ناپ کر دی جانے والی چیز ہے، تو اس وجہ سے جب یہ کیلی چیز ہے تو نکلا وہ شراب، اور کہا تھا کیا سرکہ، تو عقد تو سرکے پر منعقد ہوا ہے، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اسی کے برابر جتنی شراب اس گھڑے میں ہے اسی کے برابر سرکہ دینا ہوگا، دوسرا سرکہ،
تو سرکہ رہا نہیں، لیکن دوسرا سرکہ اسی کے برابر دے گا وہ، کیونکہ یہ وزنی چیز ہے، کیلی چیز ہے۔ تو امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے اسے کیا کہا؟ سرکہ کہا، تو سرکے پر تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن نکلا وہ کیا؟ شراب۔ تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ شراب کے اوپر نکاح کیا۔ پیچھے والا مسئلہ جو پہلا تھا اس میں صراحت اس بات کی ہے کہ میں اس شراب پر تم سے نکاح کرتا ہوں، اس سور پر تم سے نکاح کرتا ہوں، تو اس میں صراحت ہے کہ جس چیز کو اس نے کہا شراب، اشارہ بھی کیا وہ شراب بھی ہے اور حقیقت میں شراب کہا بھی ہے، تو اس صورت میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، مہر مثل واجب ہو جائے گا، کوئی اختلاف اس میں نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کہہ تو رہا ہے سرکہ اور نکل رہا ہے وہ کیا؟ شراب۔ تو اس وجہ سے امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے دو چیزیں یہاں پر، ایک ہے تسمیہ نام لینا اور ایک ہے اشارہ۔ تو اشارہ جب کسی عین کی جانب کیا تو نفس الامر میں جو بھی وہ چیز ہوگی مشار الیہ وہی قرار پائے گا۔ بھئی ایک انسان کا پتلا کھڑا ہے، وہ تو انسان ہے نہیں، انسان ہے وہ، انسان نہیں ہے، اشارہ کیا کہ یہ انسان، تو ایک ہے تسمیہ زبان سے جو بول رہا ہے، تو کیا بول رہا ہے وہ؟ انسان، اور اشارہ جس کی جانب کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ غیر انسان۔ وہ کیا ہے؟ وہ غیر انسان ہے۔ تو دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، یہ ہے انسان، زبان سے انسان کہہ رہا ہے، اور اشارہ جس کی جانب کر رہا وہ غیر انسان ہے۔ تو اگر دونوں برابر ہوتے کہ ہاں واقعی وہ انسان بھی ہوتا اور اشارہ بھی اسی کی جانب کیا تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو جو حکم ہے وہ رہے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اختلاف ہو گیا، مشار الیہ الگ چیز ہے اور تسمیہ مسمى جو نام لیا ہے وہ الگ چیز ہے، ہو گیا نا؟ تو اب اعتبار کس کا کیا جائے گا؟ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اعتبار ہوگا مسمى کا نہیں، مشار الیہ کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مشار الیہ اشارہ یہ زیادہ تعریف میں بلیغ ہوا کرتا ہے، زبان سے نکلنے کو کچھ بھی نکل سکتا ہے، لیکن اشارہ جب کرے گا تو وہ زیادہ بلیغ، وہ تعریف کرانے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اعتبار زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خل کا نہیں ہے، سرکے کا نہیں ہے، بلکہ اعتبار کس کا ہے؟ جس کی جانب اشارہ کیا وہ جو نفس الامر میں ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نکاح جو ہوا شراب پر ہوا ہے۔ تو جیسے اوپر والے مسئلے میں صراحت کے ساتھ شراب پر نکاح ہوا تھا تو مہر مثل واجب تھا، یہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے، اشارتاً ہو گیا یہ تو اس لیے اس صورت میں بھی مہر مثل واجب ہوگا۔ وقالا اور صاحبین نے کہا لہا مثل وزن ہی خلن، نہیں مہر مثل اس صورت میں واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس خاتون کے لیے اسی کے وزن کے برابر سرکہ ہوگا، جتنا مقدار میں وہ ہے شراب اس گھڑے میں اتنی ہی کے برابر سرکہ ہوگا دینا۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا دلیل ابھی نیچے سب آئے گی، وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، اور اگر کسی نے نکاح کیا کسی خاتون سے اشارہ کرتے ہوئے کہ اس غلام پر میں نے تم سے نکاح کیا، زبان سے بھی غلام کہا اور اشارہ بھی کیا کسی چیز کی جانب، مطلق کہہ دیتا ہے ایک غلام پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اشارہ نہیں ہوا، ٹکراؤ نہیں ہو رہا۔ فیضا ہوا حرن، تو وہ مشار الیہ جس کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا اس غلام پر نکاح کیا وہ آزاد نکلا، یجب مہر المثل، تو مہر مثل واجب ہوگا، عند ابی حنیفہ و محمد، طرفین کے نزدیک۔ اس مسئلے میں دیکھیے امام محمد امام صاحب کے ساتھ ہو گئے، اور اوپر والے مسئلے میں امام محمد امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں یہ فرق کرتے ہیں۔ فرق کیا کریں گے؟ دیکھیے ایک ہے مشار الیہ اور ایک ہے مسمى، تو کبھی ایسا ہوگا کہ مشار جب اختلاف ہو جائے مشار الیہ اور مسمى میں، تو کبھی ایسا ہوگا کہ یہ اختلاف ذات کے اعتبار سے ہو جائے گا، کس کے اعتبار سے؟ ماہیت کے اعتبار سے ہی اختلاف ہوگا، جیسے کہا سرکہ اور نکلی شراب، تو یہ ذات کے اعتبار سے ہی اختلاف ہے، سرکہ الگ ذات ہے اور اس کی الگ ذات ہے، وصف ہی صرف نہیں بدلا ہے، الگ الگ ذات ہو گئی، دونوں کے الگ الگ مقاصد ہیں، جو فائدہ اس کا اس میں نہیں، جو اس میں نہیں ہے، بالکل الگ ہے۔ اور
کبھی ایسا ہوگا کہ صرف صفت میں اختلاف ہوگا، ذات ایک رہے گی. جیسے جب کہا اس نے کہ اس غلام پر نکاح کیا اور نکلا کیا آزاد، تو چاہے غلام ہو اور چاہے آزاد ہو، دونوں کی ذات ایک ہے، دونوں کی ماہیت ایک ہے. کیا ہے؟ حیوان ناطق. دونوں انسان ہیں نا، دونوں انسان، ذات دونوں کی ایک ہے. دونوں کے مقاصد بھی قریب قریب برابر ہیں، تھوڑا سا فرق ہے. غلام ہے تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، وہ ایک مال ہے، اسے مہر بھی مقرر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آزاد کو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ دیگر کام، اس کی بھی شادی ہوگی، اس کی بھی بچے پیدا ہوں گے، اس کی بھی ہوگی، اس سے بھی بچے پیدا ہوں گے، اور وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے جو کام یہ کر سکتا ہے. سارے کام وہ جو انسان ایک کر سکتا ہے، تو اس میں غلام اور آزاد میں کیا فرق ہے؟ بھائی پہلے غلام جو کام کرتے تھے تو آج کیا وہ کام نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. آزاد لوگ کرتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں مزدور ہیں. غلام نہ کہہ کر انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ مزدور کہہ رہے ہیں. تو یہی کام تو وہ غلام بھی کرتا تھا، بس یہ کہ وہ مال تھا اور یہ مال نہیں ہے، روزانہ دہاڑی آپ دیتے ہیں اسے. تو ذات ایک ہی ہے. مشار الیہ کیا ہے؟ غلام. اور مسمى جو زبان سے آپ نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ الٹا ہو گیا. مشار الیہ ہے آزاد، اور مسمى جو آپ نے زبان سے ادا کیا ہے وہ غلام ادا کیا ہے. تو دونوں کی جنس ایک ہے، متحد الجنس یہ ہے. ہاں صفت الگ الگ ہے. وہ آزاد انسان ہے اور یہ غلام انسان ہے. تو غلام اور آزاد کی صفت یہ اس کے ساتھ جڑ گئی ہے، تو صفت تو اس کے تابع ہوا کرتی ہے. تو کہاں چلا گیا؟ تو یہ امام محمد جو ہے اس بات کا فرق کرتے ہیں. اس بات کا کیا کرتے ہیں؟ وہ فرق کرتے ہیں کہ کہاں گیا؟ تو مہر مثل واجب ہوگا جبکہ آزاد نکلا، یہ طرفین کے نزدیک. اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ تجب القیمت، قیمت واجب ہوگی. لأبی یوسف انہ اتمعها مالا وعجز عن تسلیمہ. امام ابو یوسف کی دلیل پہلے سنیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ قیمت اس کی دینی ہوگی، یعنی غلام کی قیمت دینی ہوگی. غلام تو ہے نہیں، تب کہاں سے قیمت بنائیں گے آپ؟ وہ تو آزاد ہے نا. سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی غلام کی جانب اشارہ کیا اور وہ آزاد نکلا، تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ تو اس کو دے نہیں پائیں گے، اس کی قیمت دیں گے. بھائی جب وہ آزاد ہے تو آزاد کی کیا قیمت؟ آزاد کہیں بکتا ہے؟ کہہ رہے ہاں وہ اس طریقے سے کہ اس آزاد کو غلام فرض کیجئے، اس آزاد کو غلام فرض کیجئے. فرض کرنے کے بعد اب اس کی قیمت کا اندازہ لگائی کہ اگر یہ غلام آزاد شخص غلام ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی بازار میں. تو جتنی قیمت ہوتی ہے وہی دے دیا جائے گا. یہ امام ابو یوسف کہتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے لأنہ، امام صاحب کی دلیل، امام ابو یوسف کی دلیل ہے کہ انہ اتمعها مالا، کہ اس نے اس خاتون کو ایک مال کا لالچ دلایا، ایک مال کی امید دلائی. کیا کہا؟ اس غلام پر میں نے نکاح کیا، تو غلام کی امید دلائی نا، اسے غلام ملے گا تمہیں. وعجز عن تسلیمہ، اور جب دینے کی باری آئی تو اس کو سپرد کرنے سے عاجز ہو گیا، کیونکہ وہ تو آزاد ٹھہرا، اسے سپرد کیا نہیں جا سکتا. فتجب قیمتہ او مثلہ. اب امام ابو یوسف کہتے ہیں کیا کہ جب ایک مال کی امید اس نے دلا دی اور بعد میں اس کو سپرد کرنے سے عاجز اگر ہو جائے تو یا تو اس کی قیمت دینی ہوگی جبکہ وہ ذوات القیم میں سے ہو، یا اگر وہ ذوات الامثال میں سے ہے تو اس کا مثل دینا پڑے گا. ذوات الامثال میں سے ہو تو اس کا مثل دینا پڑے گا. یہاں پر غلام یہ ذوات القیم میں سے ہے. غلام کیا ہے؟ ذوات الامثال میں سے نہیں کہ ایک غلام دوسرے غلام کی مثل ہو. کہ فتجب قیمتہ، لہذا اس کی قیمت واجب ہوگی، او مثلہ، یا اس کا مثل واجب ہوگا. تو دیکھیے اس غلام میں، غلام کیا قیمی ہے، یہ مثلی نہیں ہے، تو اس وجہ سے غلام والی صورت میں جبکہ وہ آزاد نکلا تو اس کی قیمت دی جائے گی. اور اس صورت میں جس میں یہ تھا حاضل خل، یہ خل کہا تھا اس نے، تو سرکہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سرکہ یہ قیمی چیز نہیں ہے، مثلی چیز ہے. 1 لیٹر سرکے کے مقابلے میں 2 لیٹر سرکہ آپ دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پر سرکہ اسی کے برابر جو مقدار بتائی ہے اور شراب نکل گئی وہ اسی کے برابر سرکہ دیا جائے گا. او مثلہ ان کان من ذوات الامثال، یا اس کا مثل ہوگا جبکہ وہ ذوات الامثال میں سے، یعنی کیلی وزنی عددی متقارب ہو. کیلی وزنی تو جانتے ہی ہیں، کیلی وزنی ہو یا عددی متقارب ہو. عددی میں 2 چیز ہوتی ہے،
عددی متقارب اور عددی متفاوت. عددی کا مطلب یہ ہوا کہ عدد سے اسے بیچا جاتا ہو، عدد سے اسے بیچا جاتا ہو. اب کیا ہوتا ہے کہ فرق تو رہتا ہے اس میں، ان کے افراد میں، اس عددی کے افراد میں فرق رہتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق رہتا ہے کہ اس فرق کے باوجود لوگ اس کو بیچتے ہیں عدد کے ساتھ. جیسے انڈا، کیا ہے؟ انڈا ہے اور کیلا ہے، حالانکہ اس میں چھوٹا بڑا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن وہ عددی متقارب ہے، یعنی قریب قریب فرق ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ عددی میں آئے گا. اور عددی متفاوت ایک ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ فرق ہو جائے، عددی متفاوت ہو، بہت زیادہ اس میں فرق ہو، تو وہ نہیں. جیسے دوسری چیزیں آپ لے لیجئے کہ عدد سے بیچی جاتی ہوں لیکن ان میں فرق رہتا ہو آپس میں. تربوز وغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے. چلیے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے یہ سنترا جو ہے یہ بھی عدد کے ساتھ بکتا تھا. آپ لوگوں کے زمانے میں نہیں بکا؟ نہیں، یہاں کی بات کرو. وہ درجن سے جو آم بکتا ہے وہ خاص آم ہے، ہاپوس آم ہے، ہر آم نہیں بکتا ہے. ہاپوس آم جیسے کیوی نہیں یہاں بکتی ہے، بالکل وہ کیوی کی حیثیت اس کی ہے. بس یہ کیوی جو ہے طاقت کے لیے، انرجی کے لیے ہے، اور وہ آم صرف لذت کے لیے بہت اچھا آم مانا جاتا ہے. تو عدد کے ساتھ بکتا ہے، اتنے روپے جوڑے. مچھلی بکتی ہے، پاپلیٹ مچھلی بمبئی وغیرہ میں، وہ بھی عدد کے ساتھ بکتی ہے، اتنے روپے جوڑے، اتنے روپے 2 جوڑا، اس طرح سے. تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں فرق ہوا کرتا ہے. تو کیلی ہو، وزنی ہو یا عددی متقارب ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ذوات الامثال میں سے ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرا آپ دے سکتے ہیں، قیمت نہیں دینا ہے. کما اذا حلق العبد المسمى قبل التسلیم، جیسے کہ وہ غلام جسے بیان کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا، وہ ہلاک ہو جائے بیوی کے حوالے کرنے سے پہلے. مطلب واقعی ایک غلام کو مقرر کیا گیا، کیا مقرر؟ مہر مقرر کیا گیا. اب اس کے اوپر دینا، جب تک یہ نہیں دے گا تو اس کے اوپر قرض رہے گا. وہ دینے سے پہلے پتہ چلا ہلاک ہو گیا تو اب کیا دے وہ؟ تو ایسی صورت میں چونکہ یہ وہ ہے قیمی ہے، یہ غلام جو قیمی ہے تو اس کی قیمت دی جائے گی. یہ نہیں کہ اس کے مقابلے میں دوسرا غلام خرید کر لا کر کے وہ دے دے، نہیں ہوگا. وابو حنیفہ یقول اجتماعت الاشارۃ والتسمیۃ، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہو گیا. یہاں پر زبان سے بھی کہا یہ غلام اور اشارہ بھی کیا یہ اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہو گئے. فتعتبر الاشارۃ، تو اس لیے اشارے کا اعتبار کیا جائے گا، تسمیہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جیسے یہ دل میں ارادہ اور زبان سے اس کا تلفظ. نماز کے لیے نیت کی جب بات آتی ہے، ایک ہے دل میں ارادہ اور ایک زبان سے اس کا تلفظ، دونوں جمع ہو جائیں، دونوں متفق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دونوں اگر مختلف ہو گئے تو اعتبار کس کا ہوگا؟ نیت کا ہوگا. اعتبار نیت کا ہوگا، ارادے کا ہوگا. زبان سے جو آپ نے تلفظ کیا اس کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ کی نیت میں ظہر کی نماز ہے اور پتہ چلا جلدی سے نکل گئی آپ کی زبان سے کیا؟ عصر کی نماز نکل گئی، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، ظہر کی نماز آپ کی ہو جائے گی. تو اسی سے ملتا جلتا یہ ہے، کہتے ہیں کہ اشارے کا اعتبار کیا جائے گا. زبان پھسل سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. کیوں؟ لِقَوْنِهَا أَبْلَغَ فِي الْمَقْصُودِ، اس لیے کہ اشارے سے یا نام لینے سے جو مقصود ہے، وہ کیا مقصود ہے؟ اس شے کی معرفت کرانا. اشارے سے بھی آپ اس کی پہچان کر رہے ہیں، یہ اور زبان سے بھی نام لے کر کے بھی آپ اس کی معرفت کرا رہے ہیں. تو جو مقصود ہے اشارے سے یا ایک تسمیہ سے، وہ کیا مقصود ہے؟ معرفت کرانا. تو اس مقصود میں اشارہ یہ زیادہ اثر انداز ہے، زیادہ بلیغ ہے. وہ تعریف، اور وہ مقصود ہے کیا؟ تعریف کرانا، اس کی معرفت کرانا. فَكَأَنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ حُرٍّ، تو اب جب اعتبار اشارے کا ہو گیا، اب دیکھیے اعتبار کس کا ہو گیا؟ امام صاحب کہتے ہیں دونوں جمع ہو گئے، دونوں مختلف ہیں. اعتبار کس کا بتا دیا؟ اشارے کا بتا دیا. تو اس لیے جب آپ نے اشارہ کیا، کیا کہا؟
اس سرکے کے گھڑے پر میں نے نکاح کیا، تو جو مشار الیہ ہے وہ تو کیا ہے؟ وہ شراب ہے۔ جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ زبان سے آپ کہہ رہے ہو سرکہ ہے نا، لیکن مشار الیہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ شراب ہے۔ تو اعتبار کس کا ہوگا؟ شراب کا ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے نکاح کیا شراب کے اوپر، تو جیسے شراب پر نکاح آپ کریں صراحت کے ساتھ تو حکم کیا؟ مہر مثل، ویسے یہاں پر بھی مہر مثل ہوگا۔ ہاں وہ فَكَأَنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ حُرٍّ، لہذا جب اعتبار اشارے کو ہو گیا تو بلا شبہ مشار الیہ کیا ہے؟ وہ خمر ہے یا آزاد شخص ہے۔ تو گویا کہ اس نے نکاح، گویا کی کہہ رہے ہیں نا، گویا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ زبان سے اس نے شراب نہیں کہا ہے، زبان سے اس نے آزاد نہیں کہا، زبان سے بلکہ کیا کہا ہے؟ اس نے سرکہ کہا ہے اور غلام کہا ہے۔ تو اس لیے جب اعتبار چونکہ اشارے کا ہو گیا تو اس لیے کہہ رہے ہیں گویا کہ اس نے شراب اور آزاد کے اوپر شادی کی، اور شراب یا آزاد کے اوپر شادی کرنے کی صورت میں مسئلہ کیا؟ وہ پر آپ پڑھ چکے کہ مہر مثل واجب ہوگا۔ وہ محمد یقول، امام محمد نے چونکہ تفصیل کر دی ہے، امام محمد نے کیا ہے؟ اس میں تفصیل کر دی ہے، تو اس لیے ان کی دلیل بھی کیا ہوگی؟ تفصیلی ہوگی۔ وہ محمد یقول، امام محمد کہتے ہیں الاصل ان المسمى اذا كان من جنس المشار الیہ يتعلق العقد بالمشار الیہ، کہتے ہیں کہ اصل ان کے نزدیک یعنی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مسمى جب مشار الیہ کی جنس سے ہو، مسمى اور مشار الیہ میں جب ٹکراؤ ہو گیا، مسمى کچھ اور ہے، مشار الیہ کچھ اور ہے، لیکن دونوں کی جنس ایک ہے، جیسے غلام یہ مسمى ہوا اور آزاد وہ مشار الیہ ہوا، تو دونوں مختلف ہو گئے نا، لیکن جنس دونوں کی ایک ہے تو مسئلہ الگ ہوگا، جنس مختلف ہو تو مسئلہ الگ ہوگا۔ کہہ رہے اصل کلی یہ ہے کہ مسمى جب مشار الیہ کی جنس سے ہو، جیسے مثال دیا العبد والحر، یتعلق العقد بالمشار الیہ، تو یہ عقد مشار الیہ سے متعلق ہوگا جب جنس ایک ہو۔ اس لیے جب مشار الیہ آزاد ہے، مشار الیہ کیا ہے؟ آزاد ہے، اور مسمى کیا ہے؟ غلام ہے، تو عقد کس سے متعلق ہوگا؟ آزاد سے متعلق ہوگا، اور آزاد پر اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ ہاں کہہ رہے کیوں ایسا ہوگا؟ لأن المسمى موجود فی المشار ذاتاً، اس لیے کہ مسمى تو بہرحال ذات کے اعتبار سے مشار میں موجود ہے۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلام کہہ رہے ہیں، اور مشار الیہ کیا ہے؟ آزاد ہے، تو ذات کے اعتبار سے آپ کا یہ جو آزاد ہے، یہ غلام ہے، یہ اس آزاد میں موجود ہے کہ نہیں؟ ذات کے اعتبار سے صفت نہ بدلی ہے آزاد اور غلام کی، لیکن آزاد کون ہوگا؟ یہ انسان ہوگا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ مسمى آپ کا یہ مشار میں موجود ہے ذات کے اعتبار سے، والوصف یتبعہ، اور صفت جو ہوتی ہے یہ ذات کے تابع ہوا کرتی ہے، اس لیے اعتبار کس کا ہوگا؟ مشار الیہ کا ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّى، اور اگر وہ یعنی مسمى مشار الیہ کی جنس کے خلاف ہو، جیسے کہ شراب اور سرکہ، کہ حقیقت میں ہے مشار الیہ شراب اور آپ کا مسمى کیا ہے؟ سرکہ ہے، تو یہ اس کی جنس سے نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ دیکھیے جنس سے ہونے اور جنس سے نہ ہونے میں اعتبار کس کا ہے؟ معیار کیا ہے؟ جنس کے متحد ہونے اور جنس کے مختلف ہونے کا مقاصد میں اتحاد، مقاصد میں اختلاف ہو تو کہیں گے جنس میں اختلاف ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے شراب اور سرکہ ان دونوں کے مقاصد میں بہت فرق ہے، اس وجہ سے یہ دونوں الگ الگ جنس ہو گئی، دونوں مختلف الجنس ہو گئے، اور غلام مرد اور آزاد مرد ان دونوں کے مقاصد میں کم اختلاف ہے، دونوں کے مقاصد میں کم اختلاف، اس وجہ سے متحد الجنس ہو گئے۔ ہاں اور اگر خلاف جنس سے ہو مسمى مشار الیہ کے تو متعلق یہ عقد کس سے ہوگا؟ مسمى سے ہوگا۔ تو مسمى سے جیسے شراب اور سرکہ تھا تو سرکہ یہ مسمى ہوا تو عقد کس سے متعلق ہوگا؟ مسمى سے ہوگا، یعنی سرکہ سے متعلق ہوگا۔ اب وہ سرکہ ہے نہیں تو اس وجہ سے چونکہ یہ قیمی کی مثلی چیز ہے تو اس وجہ سے اسی کے برابر دیا جائے گا۔
لأن المسمى مثل للمشار الیہ، اس لیے کہ مسمى یہ مشار الیہ کا مثل ہے، یعنی اس کا ہم جنس نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ ہم مثل ہے یہ مطلب نہیں کہ ہم جنس ہے، اس کا مثل ہے۔ ولیس بتابع لہ، اور یہ اس کے تابع نہیں ہے، یعنی دونوں کی الگ الگ ذات ہے، مسمى کی الگ ذات ہے اور یہ مشار الیہ کی الگ الگ ذات ہے، لہذا یہ اس کے مثل ہوگا، اس کے تابع نہیں ہوگا۔ والتسمیۃ ابلغ فی التعریف من حیث انہا تعرف الماہیۃ، اور تسمیہ دیکھیے امام صاحب نے کیا کہا تھا کہ اشارہ یہ زیادہ بلیغ ہے تعریف کرانے میں، یہ کہہ رہے نہیں تسمیہ زیادہ بلیغ ہے تعریف کرانے میں، اور بات یہی زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور یہی لگتا ہے صاحب ہدایہ کے نزدیک بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اسی لیے ان کا طریقہ کیا ہے کہ جس کی دلیل سب سے مضبوط ہوتی ہے اس کو سب سے بعد میں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے امام محمد کی دلیل سب سے بعد میں بیان کر رہے ہیں، اسی پر بحث ختم بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ تسمیہ یہ زیادہ بلیغ ہے مشار الیہ کو چھوڑ کر کے، مشار الیہ اتنا زیادہ بلیغ نہیں ہے۔ ہاں تو تسمیہ کیا ہے؟ جب زبان سے آپ کسی کی تعریف، تو اس کی ماہیت کی تعریف ہوگی، تسمیہ سے کس کی تعریف ہوگی؟ اس کی ماہیت کی تعریف ہوگی۔ آپ نے کیا کہا؟ نام لیا آپ نے انسان اور ایک ہے اشارہ کیا آپ نے، تو اب وہی لے لیجئے، انسان کا ایک پتلا ہے، انسان کا ایک پتلا ہے، اب اس کو آپ نے کیا کہا؟ یہ انسان، تو مشار اشارہ جو آپ نے کیا ہے وہ پتلے کی جانب کیا ہے، آپ کا اشارہ کس کو متعین کر رہا ہے؟ اس پتلے کو متعین کر رہا ہے جو انسان نہیں ہے، کہ انسان ہے وہ۔ تو اس لیے اشارہ جب معرفت کرائے گا تو کس کی معرفت کرائے گا؟ عین کی معرفت کرائے گا، کچھ بھی ہو وہ، اور آپ زبان سے جب تلفظ کر کے اس کا نام لیں گے تو پھر اس کی ماہیت کی تعریف ہوگی۔ اس میں انسان آپ نے کہا تو انسان وہ نہیں ہوگا، انسان آپ نے کہا تو یہ اس کی ماہیت کی تعریف کر رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وہ تسمیہ تو ابلغ فی التعریف، اس وجہ سے تسمیہ یہ تعریف میں زیادہ بلیغ ہے، مگر کب؟ اذا کانا من جنسین، جبکہ دونوں دو جنس سے ہوں، اختلاف جب ہوگا تبھی نا۔ من حیث انہا تعرف الماہیۃ، اس حیثیت سے کہ یہ تسمیہ ماہیت کی تعریف کراتا ہے، اس کی ماہیت حقیقت، من حیث حیا کی تعریف کراتا ہے کہ فی نفس الامر میں اس کی حقیقت کیا اس کی تعریف کراتا ہے، وہ زبان سے آپ کہتے ہیں۔ والاشارۃ تعرف الذات، اور اشارہ یہ ذات کی تعریف کراتا ہے۔ ذات کا مطلب کیا ہو گیا؟ عین جو موجود ہے، عین جو موجود ہے۔ یہ موبائل ہے، دیکھیے کیا ہے؟ موبائل، حقیقت میں بھی یہ موبائل ہے، اور اگر یہی کیا ہوتا؟ ڈبہ صرف ہوتا، دیکھنے میں اوپر سے موبائل لگتا، تو آپ اشارہ اگر ایسے کرتے تو آپ کا اشارہ جو بھی یہ چیز ہے جس کی ذات ہے، چاہے ڈبہ ہو چاہے حقیقت میں موبائل ہو، وہی بتائے گا نا اشارہ آپ کا۔ اور آپ نے زبان سے کیا کہا؟ موبائل، تو اب موبائل اس کو نہیں بتائے گا کیونکہ یہ موبائل نہیں ہے، ڈبہ، صرف ایک کھوکھلا ڈبہ ہے، دکھنے میں موبائل سا لگ رہا ہے جیسے وہ پتلا کی طریقے سے ہے۔ تو جب آپ نے کہا موبائل، تو لفظ موبائل آپ کا یہ موبائل کی ماہیت پر دلالت کرے گا، اس کی حقیقت پر دلالت کرے گا، جس کے اندر بیٹری بھی ہو اور اس میں کال بھی کر سکتے ہو، کال آئے اس کو ریسیو بھی کر سکتے ہو، اور جو بھی اس کی ملازمات یہ لوازمات ہیں۔ لیکن اشارہ آپ نے کر دیا اسے یہ، تو آپ کے یہ کہنے سے موبائل تھوڑی ہو گیا، آپ کا مشار الیہ وہ جو بھی ہے ایک ذات خارج میں جو موجود ہے، ذات کا مطلب کیا ہوا؟ جو موجود فی الخارج، جو خارج میں موجود ہو۔ تو اس وجہ سے یہ تو زیادہ تعریف ہوئی نہیں، بلکہ جو زبان سے آپ تسمیہ کر رہے ہیں وہ ماہیت کی تعریف کراتا ہے۔ لہذا جب دونوں کی جنس مختلف ہو، دونوں الگ الگ جنس کے ہوں، مشار الیہ کی جنس الگ اور مسمى کی جنس الگ ہے، تو اس یہاں پر جو تسمیہ ہے اس کو مانا جائے گا کہ یہ زیادہ صحیح تعریف کرا رہا ہے، لہذا تسمیہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں اور تسمیہ یہ جب دو جنس سے دونوں ہوں تو تسمیہ تعریف میں زیادہ بلیغ ہے، اس حیثیت سے کہ یہ تسمیہ ماہیت کی تعریف کراتا ہے، حقیقت کی۔ والاشارۃ تعرف الذات، اور اشارہ یہ ذات کی تعریف کراتا ہے، یعنی موجود فی الخارج کی تعریف کراتا ہے۔
الا ترى ان من اشترى فسن 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 حرکات ثلاثہ کے ساتھ، اس کے معنی نگینہ ہوتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک نگینہ خریدا، ایک نگینہ خریدا اس شرط پر کہ انہو یاقوتن، کہ وہ یاقوت ہے. نگینہ جو ہوتا ہے پتھر ہوتا ہے نا قیمتی، شیشہ نگینہ نہیں ہوتا ہے. فَإِذَا هُوَ زُجَاجٌ، اور وہ شیشہ نکلا، اور کیا نکلا؟ شیشہ نکلا. لا ينعقد العقد، تو عقد منعقد نہیں ہوگا، یعنی عقد بیع یہ منعقد نہیں ہوگا. اب آپ یہاں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اشارہ اس نے کیا، کس کی جانب اشارہ کیا؟ اسے جو بھی تھا، اور اس کو کیا کہا؟ یہ نگینہ ہے، نگینہ ہے، اور اشارہ کر کہا کہ یہ نگینہ ہے اور یہ یاقوت ہے. اور نکلا کیا؟ وہ شیشہ. اور جب وہ شیشہ نکلا تو کہہ رہے ہیں کہ اعتبار کس کا ہوگا؟ اس میں مسمہ کا ہوگا اور مشار الیہ کا نہیں ہوگا. اس لیے مسمہ کیا ہے؟ یاقوت ہے. مسمہ آپ کا یاقوت، اور وہ یاقوت ہے نہیں، لہذا عقد نہیں ہوگا. فَإِذَا هُوَ زُجَاجٌ لَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ، تو عقد منعقد نہیں ہوگا. لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ، جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے. شیشے کی جنس الگ ہے اور یاقوت کی جنس الگ ہے، دونوں الگ الگ ذات حقیقت کے ہیں. وَلَوِ اشْتَرَى عَلَىٰ أَنَّهُ يَاقُوتٌ أَحْمَرُ، اور اگر اس خریدا اس شرط پر کہ یہ یاقوت احمر ہے، کیا ہے؟ سرخ رنگ کا یاقوت ہے. فَإِذَا هُوَ أَخْضَرُ، اور وہ نکلا کیا؟ سبز رنگ کا یاقوت، مگر ہے یاقوت ہی. تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ ذات تو ایک ہی ہے، صرف صفت بدل گئی ہے. ينعقد العقد، تو عقد منعقد ہو جائے گا. کیوں عقد منعقد ہو جائے گا؟ لاتحاد الجنس، جنس کے متحد ہونے کی وجہ سے. اور صفت جو ہے یہ تو اس کے تابع ہوا کرتی ہے. ہاں. وفی مسئلتنا العبد مع الحر جنس واحد، اور ہمارے اس مسئلے میں جس میں یہ آیا ہے کہ اس نے اشارہ کیا کس کی جانب؟ ایک غلام آزاد کی جانب. اور کیا کہا کہ میں نے اس غلام پر تم سے نکاح کیا. تو اب ایک ہے مشار الیہ آزاد، اور ایک ہے مسمى غلام. دونوں کی جنس کیا ہے؟ یہ ایک ہے، تھوڑا سا فرق ہے. اور ہمارے اس مسئلے میں غلام آزاد کے ساتھ ایک جنس ہے، لقلت التفاوت فی المنافع، منافع کے اندر تفاوت کم ہونے کی وجہ سے. اور جب منافع کے اندر تفاوت کم ہوا، ایک جنس کا ہوا، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ اعتبار کس کا ہوگا؟ مسمى کا اعتبار ہوگا. اور جب مسمى کا اعتبار ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غلام سے دینا ہوگا. اور جس کی جانب اشارہ کیا وہ غلام ہے نہیں، تو اس کا مطلب سپرد کرنے سے وہ عاجز ہے. اور جب سپرد کرنے سے عاجز ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قیمی ہے یا مثلی ہے. تو قیمی تھا، اس وجہ سے اس کی قیمت دی جائے گی. کہہ رہے ہیں والخمر مع الخل جنسان، اور شراب یہ سرکے کے ساتھ دو مختلف جنسیں ہیں. لفحش التفاوت بین فی المقاصد، مقاصد میں تفاوت زیادہ ہونے کی وجہ سے. فحش کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا؟ کھلا ہوا، زیادہ تفاوت ہونے کی وجہ سے. اس لیے وہاں پر جب جنس دونوں کی الگ الگ ہو گئی، لہذا اعتبار وہاں پر کس کا ہوگا؟ تسمیہ کا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر اعتبار مشار الیہ کا ہوگا. اور جب مشار الیہ کا اعتبار ہوگا تو پھر امام صاحب جو کہتے ہیں وہی ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ مہر مثل واجب ہوگا. مہر مثل واجب ہوگا، اس لیے کہ جو مشار الیہ ہے وہ ہے شراب. شراب دے نہیں سکتا ہے، عاجز ہے. لہذا جب شراب دے نہیں سکتا ہے تو اس کی قیمت بھی نہیں دینا ہے. اس لیے کہ شراب کی قیمت دینا خود شراب دینا ہے. شراب کی قیمت کی جو چیز قیمی ہوتی ہے تو اس کی قیمت دینا یا اس شے کے قائم مقام ہوا کرتا ہے. اور جو چیز مثلی ہوتی ہے تو اس کا مثل دینا اس شے کے قائم مقام ہوا کرتا ہے. مثلی چیز کی قیمت دے دیں گے تو اس شے کو دینا نہیں ہوگا، لیکن قیمی چیز ہے اور اس کی قیمت دے دیں گے تو وہی شے دینا ہوگا. لہذا جس صورت میں شراب ہوگی تو اس صورت میں شراب کی قیمت نہیں دی جائے گی کہ بھائی شراب تو دینا ممکن نہیں ہے، مسلمان کے لیے مال نہیں ہے تو اس کی قیمت دے دی جائے، نہیں ہوگا. اس لیے کہ قیمت دیں گے تو شراب دینا ہی ہوگا. اس لیے اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ مہر مثل ہو جائے گا. لہذا دیکھیے امام محمد پہلے والے مسئلے میں کن کے ساتھ ہیں؟ امام صاحب کے ساتھ. کہاں گیا؟